معزز سامعین اکرام، پیش خدمت ہے خلیل جبران کا ناول دی بروکن ونگز کا اردو ترجمہ۔ اس ناول کا ترجمہ کیا ہے جناب کوثر مظہری صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغاب۔ اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے اردو ترجمے کی جانب۔ پیش لفظ۔ میں 18 سال کا تھا کہ پیار نے اپنی جادوئی کرنوں سے میری آنکھیں کھول دی اور اپنی آتشی انگلیوں سے پہل میری روح کو چھوا۔ سلمیٰ کرامی پہلی عورت تھی جو اپنے حسن و جمال سے میری روح کو جگا کر باغ محبت کی طرف لے گئی، جہاں دن خوابوں کی طرح اور راتیں شب عروسی کی طرح گزرتی ہیں۔ یہ سلمیٰ کرامی تھی جس نے اپنی خوبصورتی کی مثال پیش کر کے مجھے حسن کی پرستش کا سبق دیا اور اپنی چاہت سے محبت کے راز ہائے سربستہ مجھ پر ظاہر کیے، اور اسی نے مجھے حقیقی زندگی کے نغمے سنائے۔ یہ سلمیٰ کرامی تھی جس نے اپنی خوبصورتی کی مثال پیش کر کے مجھے حسن کی پرستش کا سبق دیا اور اپنی چاہت سے محبت کے راز ہائے سربستہ مجھ پر ظاہر کیے، اور اسی نے مجھے حقیقی زندگی کے نغمے سنائے۔ ہر نوجوان اپنی پہلی محبت کو یاد کرتا ہے اور ان اجنبی ساعتوں کو محسور کر لینے کی کوشش کرتا ہے جن کی یادیں اس کی گہری فکر کو بدل دیتی ہیں، اور ان کے رموز کی جملہ تلخیوں کے باوجود اسے مسرت و شادمانی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ ہر نوجوان کی زندگی میں ایک سلمیٰ ہوتی ہے جو اس کی زندگی کی بہار میں اچانک نمودار ہوتی ہے، اس کی تنہائیوں کو خوشی کے لمحات میں بدل دیتی ہے، اس کی راتوں کی خاموشی میں موسیقی بکھیر دیتی ہے۔ میں انتہائی انہماک سے رموز فطرت اور صحائف آسمانی کے نزول کی پیچیدگیوں پر غور کر رہا تھا، تبھی سلمیٰ کے ہونٹ ہلے اور میرے کانوں نے سنا محبت۔ میری زندگی سکتے کے عالم میں تھی، بہشت میں آدم کی زندگی کی طرح خالی تھی۔ دریں اثنا میں نے سلمیٰ کو اپنے سامنے روشنی کے ستون کی طرح استادہ پایا۔ وہ میرے دل کی حوا تھی جس نے اسے راز ہائے سربستہ اور عجائبات سے معمور کر دیا اور مجھے زندگی کا مقصد اور مطلب بتا دیا۔ حوا حضرت آدم کو اپنی خواہش سے جنت کے باہر لائی، جبکہ سلمیٰ مجھے میری خواہش کے مطابق اپنی شیرینی اور محبت سے نیکی اور چاہت کے فردوس میں لے گئی۔ لیکن جو کچھ پہلے شخص کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ بھی ہوا، اور وہ آتشی خنجر جس نے جنت سے باہر کا تعاقب کیا تھا اس تیغ بے نیام کی طرح تھی جس نے مجھے بہشت بدر کیا۔ حالانکہ مجھ سے نہ کوئی نافرمانی ہوئی تھی اور نہ میں نے شجر ممنوعہ کا پھل چکھا تھا۔ آج برسوں گزرنے کے بعد ان حسین خوابوں سے میرا حصہ صرف درد انگیز یادیں ہیں جن کے غیر مرئی پروں کی پھڑپڑاہٹ میں ہر لحظہ اپنے گرد محسوس کرتا ہوں۔ میرے دل کی گہرائیاں غموں سے معمور اور میری آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ میری سلمیٰ اس دنیا میں نہیں، اور اس کی یاد منانے کے لیے ٹوٹے ہوئے دل اور سرف سے گھرے ہوئے ایک مقبرے کے علاوہ کچھ باقی نہیں۔ سلمیٰ کی چشمدید گواہی دینے کو جو کچھ بچا ہے یہی دل اور وہ ایک مقبرہ ہے۔ خاموشی جو مقبرے کی نگہبانی کرتی ہے، قبر کی تاریکی میں اسرار خداوندی کو آشکارا نہیں کرتی، اور سرسراتی ہوئی شاخیں جن کی جڑیں جسم کے عناصر کو چوس لیتی ہیں قبر کے رازوں کو فاش نہیں کرتی، لیکن میرے دکھے ہوئے دل کی آہیں لوگوں کے سامنے محبت، حسن اور موت کے ذریعے کھیلے گئے ڈرامے کا اعلان کرتی ہیں۔ شہر بیروت میں بکھرے ہوئے میرے عہد شباب کے دوستو، تم صنوبر کے جنگل والے قبرستان سے گزرو تو اس میں خاموشی سے داخل ہو جاؤ اور آہستہ آہستہ چلو تاکہ تمہارے پیروں کی چاپ مردوں کی گہری نیند میں خلل انداز نہ ہو۔ سلمیٰ کے مقبرے کے نزدیک خاکساری سے ٹھہر کر مٹی کو سلامی دو جو اس کی لاش کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور گہری آہ بھر کے میرا نام کا ذکر کرو اور اپنے آپ سے اس طرح ہم کلام ہو
جبران جو محبت کے قیدی کی طرح سمندر کے پار قیام پذیر ہے، اس کی تمام تر امیدیں یہی دفن ہو گئی تھی۔ اسی جگہ اس نے اپنی خوشیاں بھلا دی، آنسو بہائے اور مسکرانا بھول گیا۔ سلمیٰ جو کل تک زندگی کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت نغمے کی مانند تھی، آج دھرتی کے سینے میں ایک خاموش راز ہے۔ اس مقبرے پر جبران کا غم سرف کے ساتھ نکلتا ہے۔ درختوں کی شاخوں کے ہمراہ سلمیٰ کی جدائی میں ماتم، افسوس اور آہ کے ساتھ اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہر رات اس کی روح قبر پر جھلملا جایا کرتی ہے۔ اے میرے عہد شباب کے ساتھیوں، تمہیں ان دوشیزاؤں کا واسطہ جنہیں تمہارے دلوں نے پیار کیا ہے۔ میں اپنی محبوبہ کے اجڑے ہوئے مزار پر پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کرنے کی تم سے گزارش کرتا ہوں۔ سلمیٰ کے مزار پر تمہارا پھولوں کا چڑھانا مرجھاتے ہوئے گلاب کی پتیوں پر چشمے سحر سے ٹپکے ہوئے شبنمی قطروں کے مترادف ہوگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے خلیل جبران کی کتاب شکستہ پر کا دیباچہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے پہلے باب کی جانب، غم بے صدا۔ روی کو تم صبح جوانی کو بخوشی یاد کرو اور اس کے گزر جانے پر کفِ افسوس ملو، لیکن میں اسے ایک قیدی کے طور پر یاد کرتا ہوں جو اپنے قید خانے کی سلاخوں اور بیڑیوں کو یاد کرتا ہے۔ تم عہد طفلی اور عہد شباب کے درمیانی سالوں کو قید و بند اور تفکرات سے آزاد ایک عہد زرعی کہو، لیکن میں ان ایام کو غم بے صدا کا دور سمجھتا ہوں، جس نے میرے دل میں ایک بیج ڈال دیا ہے جو اسی کے ساتھ پلا بڑھا اور دنیا علم و عقل کا کوئی راستہ نہ پا سکا، یہاں تک کہ پیار نے آ کر دل کے دروازوں کو کھول دیا اور اس کے گوشوں کو منور کر دیا۔ پیار نے میرے آنسوؤں کو زبان دی۔ تم لوگ باغوں اور خوشبودار درختوں، نیز جائے وصل اور گلی کے نکڑوں کو یاد کرو، جنہوں نے تمہارے کھیلوں کو دیکھا اور تمہاری معصوم سرگوشیوں کو سنا۔ ادھر میں بھی شمالی لبنان کو یاد کرتا ہوں۔ جب بھی میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں، ساحری اور وقار سے معمور ان گھاٹیوں اور آسمان کو چھونے کے لیے کوشاں فتح و عظمت سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں، اور جب بھی میں شہر کے ہنگاموں سے کان بند کرتا ہوں، جھرنوں کی گونج اور شاخوں کی سرسراہٹ سنتا ہوں، ایک طفل شیر خار کی طرح جو اپنی ماں کی چھاتی سے لگنے کو بے چین ہوتا ہے۔ تمام حسن مذکورہ کو دیکھنے کی شدید تمنا رکھتا ہوں کہ جس نے میری روح کو گھائل کیا، جوانی کے اندھیرے میں قید کر دیا، جس طرح ایک قفس میں محصور باز کھلے آسمان میں آزاد چڑیوں کے جھنڈ کو اڑتے ہوئے حسرت سے دیکھتا ہے۔ میرے تصورات کو ان گھاٹیوں اور پہاڑیوں نے جلا دی، مگر تلخ تفکرات نے دل کے چاروں طرف نا امیدی کا ایک جال سا بن دیا۔ کتنی ہی بار میں کھیتوں کی طرف گیا اور اسباب مایوسی جانے بغیر واپس آ گیا۔ ہر لمحہ میں نے سوئے فلک دیکھا اور دل میں گھٹن اور تنگی محسوس کی۔ جب بھی میں نے چڑیوں کے گیت اور جھرنوں کی سرگوشی سنی، وجوہات جانے بغیر ان پر حیران ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ علیحدگی انسان کو سبک ساری عطا کرتی ہے، اور یہی سبک ساری اسے فکر دو عالم سے آزاد کر دیتی ہے۔ یہ بات ان پر صادق آتی ہوگی جو بے روح پیدا ہوئے ہیں اور جن کا وجود یکبستہ لاشوں کی طرح ہے، لیکن ایک حساس نوجوان جو جانتا کم اور محسوس زیادہ کرتا ہو، دنیا کی سب سے بد نصیب مخلوق ہے، کیونکہ وہ دو قوتوں کے درمیان ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پہلی قوت اسے بلندی کی طرف ابر آلود خوابوں کی اوٹ سے وجود کی دلکشی کا نظارہ کراتی ہے، دوسری قوت زمینی پستیوں کی طرف مائل کرتی ہے، اس کی نگاہوں کو گرد آلود کرتی ہے، بالآخر تاریکی اور خوف سے اسے اپنے حصار میں۔ تنہائی کے ہاتھ نرم و نازک ہیں، لیکن اس کی مضبوط انگلیاں دل کو درد سے بے چین کر دیتی ہیں۔ تنہائی غم کی حلیف بھی ہے اور روحانی سرور کی رفیق بھی۔ غم کے تھپیڑے کو جھیلتی ہوئی نوجوان کی روح نو شگفتہ سوسن کی طرح ہے، جو باد نسیم سے لرزتے ہوئے اپنے دل کو سپیدہ سحر کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی پتیوں کو شام ہوتے ہوئے بند کر لیتا ہے۔ احباب اور ہمنشین اگر اس کا غم غلط نہ کرے تو اس نوجوان کی زندگی ایک تنگ قید خانہ کی طرح ہو جاتی ہے، جہاں اسے مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے اور حشرات الارض کے رینگنے کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہ دے۔ جس غم نے مجھے عہد شباب میں اندیشے میں ڈال دیا، وہ تفریح کی کمی کے باعث
کیونکہ میں دوست پا سکتا تھا۔ یہ غم اندرونی مرض کے باعث تھا جس نے مجھے خلوت پسندی پر آمادہ کر دیا۔ اس نے میرے اندر کھیل اور تفریح کے میلان کو ختم کر دیا۔ اس نے میرے شانے سے جوانی کے پنکھ اتار پھینکے اور مجھ کو کوہستانی تالابوں کی طرح بنا دیا، جو اپنی پرسکون سطحوں پر بدروحوں کے سائے اور درختوں اور بادلوں کے رنگوں کو منعکس کرتے ہیں، لیکن جنہیں نغمہ سرا ہو کر آغوش سمندر میں ضم ہو جانے کی راہ نہیں ملتی۔ زندگی کی 18ویں بہار تک میری زندگی کچھ ایسی ہی تھی۔ میری زندگی کا 18واں سال پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہے جس نے مجھے عرفان آگہی سے ہمکنار کیا اور حیات انسانی کے نشیب و فراز مجھ پر آشکارا کیے۔ اس سال میں دوبارہ پیدا ہوا تھا، اور جب تک کوئی شخص دوبارہ پیدا نہیں ہو اس کی زندگی کتاب وجود میں ورق سادہ کی مانند ہے۔ اس سال مجھے محسوس ہوا کہ ایک حسین و جمیل عورت کی آنکھ سے آسمانی فرشتے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ برے لوگوں کے دل میں بیٹھی جہنم کی خبیث روحیں مجھے گھور رہی ہیں۔ جس نے زندگی کے حسن و قبیح میں فرشتوں اور بدروحوں کو نہیں دیکھا وہ علم و عرفان سے محروم رہے گا اور اس کی روح جذبہ محبت سے خالی رہے گی۔ دست تقدیر۔ اس اعجاز آفرین سال کے موسم بہار میں بیروت میں تھا۔ تمام باغ فصل بہار کے پھولوں سے سجے ہوئے تھے اور زمین سبز گھاسوں میں لپٹی ہوئی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین کے سارے اسرار آسمان پر منکشف ہو گئے ہیں۔ معطر پھولوں کی سفید چادر میں ملبوس نارنگی اور سیب کے درخت حوران بہشتی اور عروسان سماوی کی صورت میں شاعروں اور نغمہ گروں کو وجدان عطا کرنے والے اور ان کے تخیل کو متحرک کرنے والے قدرت کے آلائے کار تھے۔ فصل بہار ہر جگہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن لبنان میں اس کی رنگینیوں کے کیا کہنے۔ یہ ایک روح ہے جو زمین کے چکر کاٹتی ہے، لیکن شہنشاہوں اور پیمبروں سے ہم کلام ہوتے ہوئے، ندیوں کی ہم آواز ہو کر ترانہ ہائے سلیمان گنگناتے ہوئے، اور لبنان کے مقدس صنوبر کے ساتھ عظمت رفتہ کی یادیں تازہ کرتے ہوئے یہ بہار لبنان کا خلائی طواف کرتی رہتی ہے۔ سرما کے کیچڑ اور گرما کے گرد و غبار سے آزاد بیروت موسم بہار کی دلہن کی طرح ہے، یا پھر کسی جھرنے کے قریب اپنے حسین پیکر کو دھوپ میں سکاتی ہوئی جل پری کی طرح۔ فصل گل میں ایک روز میں اپنے دوست سے ملنے گیا جس کی رہائش گاہ اس دلکش شہر سے کچھ دوری پر تھی۔ ہم محو گفتگو تھے کہ تقریباً 65 سال کا ایک پروقار شخص کمرے میں داخل ہوا۔ جب میں سلام کہنے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے دوست نے اسے فارس آفندی کرامی کہہ کر مجھ سے متعارف کرایا، پھر تعریفی کلمات کے ساتھ اسے میرے نام سے آشنا کیا۔ اس بوڑھے شخص نے چند لمحوں کے لیے مجھے دیکھا، انگلیوں سے اپنی پیشانی کو چھوا جیسے کہ حافظے پر زور ڈال رہا ہو، پھر مسکراتے ہوئے میرے قریب آ کر کہا، تم میرے ایک بہت ہی محبوب دوست کے بیٹے ہو، اور میں تمہاری شبیہ میں اس دوست کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر میں اس کی طرف اس پرندے کی طرح کھنچ رہا تھا جسے اس کی جبلی عقل طوفان کی آمد کے قبل اپنے آشیانے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو اس نے ہمیں والد محترم سے دوستی اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے اوقات کی یاد دلائی۔ ہر ایک بوڑھا آدمی ایام شباب کی طرف لوٹ جانا چاہتا ہے، جیسے کوئی اجنبی اپنے وطن واپس ہونے کے لیے بے چین ہو۔ اپنے ماضی کی کہانیاں سنا کر وہ لطف اندوز ہوتا ہے، جس طرح ایک شاعر اپنی شاہکار نظم پڑھتے ہوئے محظوظ ہوتا ہے۔ روحانی طور پر وہ ماضی میں جی رہا ہوتا ہے، کیونکہ دور حاضر تو بصارت تمام گزر جاتا ہے اور مستقبل میں اسے قبر کا گوشہ گمنامی نظر آتا ہے۔ پرانی یادوں میں یہ گھنٹہ یوں گزر گیا جیسے مرغزار سے درختوں کے سائے۔ جب فارس آفندی جدا ہونے لگا تو اس نے بایاں ہاتھ میرے شانے پر رکھا اور میرے دائیں ہاتھ کو یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں مسافے کے لیے لیا، میں نے تمہارے ابا کو 20 سالوں سے نہیں دیکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے گھر آ کر تم ان کی کمی پوری کرو گے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اپنے والد محترم کے ایک دوست سے اپنا فرض پورا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جب بوڑھا شخص چلا گیا تو میں نے اپنے دوست سے اس کے بارے میں مزید کچھ بتانے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں بیروت میں اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا جس کی دولت نے اسے رحم دل اور رحم دلی نے اسے دولت مند بنایا ہو۔ یہ ان لوگوں میں سے جو اس دنیا میں آتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچائے بغیر چلے جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ غم اور تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔
کیونکہ یہ سادہ مزاج اور خلیق لوگ دوسروں کے مکر و فریب سے بچ نہیں پاتے۔ فارس افندی کی ایک بیٹی ہے جس کا اخلاق اسی کی طرح ہے اور جس کے حسن و جمال کے بیان سے الفاظ یکسر قاصر ہیں۔ وہ بھی آفت رسیدہ ہوگی کیونکہ اس کے باپ کی دولت اسے پہلے ہی ایک مہیب چٹان کی طرف لیے جا رہی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر میں نے دھندلا پن محسوس کیا۔ وہ پھر گویا ہوا۔ فارس افندی ایک عالی ظرف شخص ہے، لیکن اس میں عزم راسخ کا فقدان ہے۔ لوگ اسے ایک اندھے کی طرح لیے پھرتے ہیں۔ اس کی بیٹی اپنی ناز و فراست کے باوجود اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور یہ ایک راز ہے جو باپ اور بیٹی کی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ اس کا علم ایک بدکار پادری کو ہوا جس کی بدعمالیاں اس کے منصب کلیسائی کے پردے میں چھپی ہیں۔ لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ وہ نیک اور رحم دل ہے۔ اس شہر میں وہ مذہبی امام ہے۔ لوگ اس کی فرما برداری اور پرستش کرتے ہیں۔ سادہ لوگ امام اس کے پیچھے یوں جاتے ہیں جیسے بھیڑے مذبح خانے کی طرف۔ اس پادری کا ایک بھتیجا ہے جو نہایت بدچلن اور کمینہ ہے۔ ایک نہ ایک دن آئے گا جب وہ اپنے بھتیجے کو اپنے دائیں طرف اور فارس افندی کی بیٹی کو بائیں طرف بٹھا کر اپنے غلیظ ہاتھوں سے رشتہ ازدواج کا مکٹ ان کے سروں پر رکھ کر ایک باعصمت دوشیزہ کو ایک آوارہ و بد کردار لفنگے سے جوڑ دے گا، جیسے دن کی تابندہ روح رات کے سینے میں دفن کر دی جائے۔ فارس افندی اور اس کی بیٹی کے بارے میں مجھے اتنا ہی معلوم ہے، اس لیے مجھ سے مزید سوالات نہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر کھڑکی کی طرف پھیر لیا، جیسے جمال کائنات پر غور کرتے ہوئے وہ انسانی وجود کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ گھر چھوڑتے ہوئے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں کچھ ہی دنوں میں اپنا وعدہ پورا کرنے کی غرض سے اور اس دوستی کی خاطر جس نے میرے والد کو اس سے قریب تر کیا، فارس افندی کے دولت کدے پر جاؤں گا۔ اس نے مجھے چند لمحوں کے لیے بغور دیکھا اور میں نے اس کے طرز اظہار میں قدرے تبدیلی محسوس کی، جیسے میرے سیدھے سادہ الفاظ نے اس پر کوئی نئی بات واضح کر دی ہو۔ پھر اس نے کسی قدر اجنبیت سے میری آنکھوں میں بغور جھانکا۔ محبت، ہمدردی اور خوف کے ملے جلے جذبات کی ترجمانی کرتی ہوئی وہ نظریں رسولوں کی بیشبین نگاہوں کی مانند تھیں، جو سب کچھ دیکھ لیتی ہیں، جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش ہوئی، مگر مجھے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ اس کی عجیب و غریب نگاہیں میرا تعاقب کرتی رہیں، جس کا مطلب اس وقت تک نہیں سمجھ سکا جب تک میں تجربات کی دنیا میں پختہ نہ ہو گیا، جہاں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور شعور آگہی سے روح پختہ اور کامل ہو جاتی ہے۔ صنم کدے میں۔ چند دنوں میں تنہائی نے مجھے زیر کر دیا اور مجھے کتابوں سے وحشت ہونے لگی۔ فارس افندی کے گھر جانے کے لیے میں نے ایک گاڑی کرائے پر لی۔ جب میں صنوبر کے درختوں کے قریب پہنچا جہاں لوگ پکنک کے لیے جایا کرتے ہیں، یہ گاڑی بید مجنوں کی چھاؤں والے سنسان راستے پر چل پڑی۔ ادھر سے گزرتے ہوئے ہم نے ہری گھاسوں، انگور کی بیلوں اور نسان کے خوش رنگ پھولوں کو دیکھا۔ چند ساعتوں میں گاڑی ایک خوبصورت باغ کے درمیان ایک تنہا عمارت کے سامنے رکی۔ گلاب، یاسمین اور گارڈینیا کی بھینی بھینی خوشبو ہوا میں تیر رہی تھی۔ جب میں نیچے اتر کر وسیع و عریض باغ میں داخل ہوا، میں نے فارس افندی کو خیر مقدم کے لیے آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا اور گھر لے جا کر میرے بغل میں یوں بیٹھ گیا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ وہ میری زندگی، مستقبل اور تعلیم سے متعلق سوالات کرتا رہا۔ میں جوش اور امنگ کے لہجے میں جواب دیتا رہا کیونکہ میں نے اپنے کانوں میں فتح کے قصیدے کی گونج سنی اور میں امید افزا خوابوں کے پرسکوت سمندر میں سفر کرنے لگا تھا۔ دروازے کے مخملی پردے کے پیچھے سے دیدہ زیب سفید ریشمی گاؤن میں ملبوس ایک نازنین باہر آئی اور میری طرف بڑھی۔ فارس افندی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ میری بیٹی سلمہ ہے، بوڑھے شخص نے کہا اور پھر مجھے متعارف کرایا۔ قسمت نے میرے ایک پرانے دوست کو اس کے بیٹے کی شکل میں مجھ سے ملا دیا۔ سلمہ نے مشکوک نگاہوں سے میری طرف گھورا جیسے کوئی ملاقاتی اس کے گھر آ چکا ہو۔ جب میں نے اس کے ہاتھوں کو چھوا تو یہ سفید سوسن کی طرح نرم و نازک تھا، اور پھر تو ایک انجان ٹیس نے میرے دل کو چیر دیا۔ ہم سب خاموش بیٹھے رہے جیسے سلمہ اپنے ہمراہ قابل احترام آسمانی روح کو لے کر کمرے میں آ گئی ہو۔ اس نے جیسے ہی سکوت کو محسوس کیا مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، میرے والد محترم اپنی جوانی کی کہانیاں اور ایام گزشتہ جو تمہارے والد اور میرے ابا نے ساتھ ساتھ گزارے تھے میرے سامنے متعدد بار دہرا چکے ہیں۔ اگر تمہارے والد بزرگوار نے بھی یہ ساری باتیں تمہیں بتائی ہوتی تو یہ ہماری پہلی ملاقات نہ ہوتی۔
इस अंदाज में अपनी बेटी की गुफ्तगू सुनकर बूढ़ा शख्स बहुत खुश हुआ और कहा, सलमा बड़ी जज्बाती है, वो हर शय को रूहानी आंखों से देखती है। अब उसने अपनी बातें मोहतात होकर शुरू की, जैसे उसने मुझ में पुरएजाज दिलकशी पाली हो, जो उसे यादों के पंख पर लेकर अय्याम गुज़िश्ता की तरफ चल पड़ी हो। अपने आइंदा सालों का तसव्वुर करते हुए जब मैंने इस पर गौर किया, उसने मुझे उस बड़े और पुरवकार बूढ़े दरख्त की तरह देखा जिसने तूफानों का मुकाबला किया हो और सूरज की रोशनी में जिसकी छांव नन्हे पौधों पर पड़ती हो, जो सुबह की बादे नसीम से झूमता रहता हो। लेकिन सलमा चुप थी। गाहे गाहे पहले वो मेरी तरफ देखती, फिर अपने बाप की तरफ, जैसे जिंदगी के ड्रामे का पहला और आखिरी बाप पढ़ रही हो। उस बाग में दिन बड़ी तेजी से गुजर गया और दरीचे से गुरूब होते हुए जर्द आफताब को लबनान के कोहसारों का बोसा लेते हुए देखा। फारिस आफंदी अपनी आप बीती सुनाता रहा। मैं बेखुदी के आलम में सुनता रहा और इतने जोश व खरोश से उसके सवालों के जवाब देता रहा कि उसका गम खुशी में बदल गया। सलमा खिड़की के करीब बैठी मगमूम आंखों से खामोश देखती रही। हालांकि हुस्न की खुद अपनी आसमानी जबान होती है, जो जबानों और होठों की आवाज से ज्यादा अरफा, दायमी और पूरी इंसानियत के लिए मुश्तरका है। जैसे एक साकित झील नगमा सरा चश्मों और नालों को अपनी गहराई की तरफ खींच लेती है और इन्हें भी खामोश कर देती है। सिर्फ हमारी रूहें हुस्न को समझ सकती हैं, इसके साथ जिंदा रह सकती हैं या नुशोनुमा पा सकती हैं। ये हमारे ज़हनों को हैरान कर देता है, हम इसे लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर हैं। ये एक एहसास है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। इस एहसास का माखज़ वो भी है जो मुशाहिदा करता है और वो भी जिसका मुशाहिदा किया जाता है। हुस्न हकीकी एक किरण है जो रूह के मुक़द्दसात से ज़ुहूर पज़ीर होती है और जिस्म को मुनव्वर करती है, जैसे जिंदगी धरती की गहराइयों से आकर फूलों को रंगो बू अता करती है। हुस्न हकीकी रूहानी हम आहंगी में पिनहा है जिसे मोहब्बत कहते हैं और जो एक औरत एक मर्द के माबैन ज़ुहूर पज़ीर हो सकती है। क्या जिस दिन हम मिले उस दिन हमारी रूह एक दूसरे तक पहुंच गई और इसी आरजू ने मुझे कुर्राए अर्ज की उस हसीन तरीन दोशीज़ा के दीदार के लिए बेताब किया, या मैं शराब जवानी से मदहोश हो गया था जब मैंने उसका गुमान किया जो पहले कभी न था। और क्या उसकी रोशन आंखों, शीरी लबों और खुश अदा पैकर ने मेरे तसव्वुर को असीर कर लिया, या उसकी ये रोशनी, शीरनी और रानाई थी जिसने मेरी आंखें खोल दी और मोहब्बत के कवाइफ व आलाम से मुझे आशना किया। इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है, मगर मैं सच कहता हूँ, लेकिन उस लम्हे मुझे ऐसे जज्बे का एहसास हुआ जो इसके कब्ल मफकूद था, और ये जज्बा इश्क था जो मेरे दिल के नेहा खानों को रोशन कर रहा था, जैसे तख्लीक आलम के वक्त पानी पर गर्दिश करती हुई रूह। इसी चाहत से मेरी खुशियाँ और मेरे गम पैदा हुए थे। इस तरह सलमा से पहली मुलाकात की अनमोल सातें गुजरी और मशीयत इज़्ज़दी ने मुझे आलम जवानी की मुहीब तन्हाइयों से आज़ाद करके हुजूम आशिक़ा में शामिल कर दिया। आलम वजूद में सिर्फ मोहब्बत ही आज़ादी है, क्योंकि ये रूह को इतना बुलंद कर देती है कि कवानीन इंसानी और अजाइबात फितरत इसकी राह में खलल अंदाज नहीं होते। जब मैं चलने लगा तो फारिस आफंदी ने मेरे करीब आकर आहिस्तगी से कहा, बेटे, चूंकि तुम इस घर की राह देख चुके, इसलिए तुम्हें इसे अपने वालिद मोहतरम का घर तस्वुर करते हुए यहाँ अक्सर आना चाहिए। मुझे अपना बाप और सलमा को अपनी बहन समझो। अपने मौक़िफ़ की तस्दीक की गर्ज से वो सलमा की तरफ मुड़ा। उसने अज़बात में सर हिलाया और मेरी तरफ उस शख्स की तरह देखा जिसने अपना पुराना आशना पा लिया हो। फारिस आफंदी की इन बातों ने मक़तल मोहब्बत पर मुझे उसकी बेटी के हम पहलू कर दिया। वो जुमले आसमानी गीत थे जिनका आगाज कैफ व सुरूर और अंजाम रंजो गम के साथ हुआ। उसने हमारी रूहों को रोशनी और झुलसाने वाली शोलों की तरफ उठा दिया। वो एक प्याला था जिसमें हमने खुशियों और तलखियों को पिया। मैं वहां से रवाना हुआ। बूढ़ा शख्स मुझे छोड़ने पाए बाग तक आया। उस वक्त मेरा दिल तिश्ना लब की तरह लर्जिश कर रहा था। सफेद शोला। अप्रैल का महीना अभी अभी गुजरा था। मैंने फारिस आफंदी के घर आमदो रफ्त का सिलसिला जारी रखा। उस बाग में जो सलमा के हुस्न और जमाल का मुशाहिदा करता,
اس کی فراست پر تحیر کا اظہار کرتا اور غم بے صدا کو سنتا تھا۔ میں سلمیٰ سے ملتا رہا، جہاں ایسا لگا کہ کوئی غیر مرئی ہاتھ مجھے اس کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہر ملاقات نے اس کے حسن کے نئے معنی مجھ پر واضح کیے۔ اس کی شیریں روح نے نئی بصیرت عطا کی، یہاں تک کہ وہ ایک کتاب بن گئی جس کے صفحات میں پڑھ سکتا تھا، لیکن جسے پڑھ کر میں کبھی ختم نہ کر سکا۔ ایک صنف نازک جسے قدرت کاملہ نے روح کی خوبصورتی سے نوازا ہے اور جس کی قامت کو ایک سچ بنایا ہے۔ اس کی ظاہر و باطن کو ہم صرف محبت کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں اور صرف تقدس و پاکیزگی سے اسے چھو سکتے ہیں۔ جب بھی ہم ایسی ایک عورت کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھاپ کی طرح محو ہو جاتی ہے۔ سلمیٰ کرامی جسمانی اور روحانی خوبصورتی سے متصف تھی، لیکن جو اسے جانتا نہیں اسے کیسے بتاؤں؟ کیا ایک مردہ آدمی بلبل کے گیتوں، گلاب کی خوشبوؤں اور جھرنے کی سرگوشیوں کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا پابا زنجیر قیدی صبح کی باد نسیم سے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ کیا خاموشی موت سے زیادہ دردناک نہیں ہے؟ کیا غرور مجھے سلمیٰ کا بیان سادہ لفظوں میں کرنے سے روکتا ہے؟ کیونکہ اس کی عکاسی میں لفظوں میں پوری صداقت سے نہیں کر سکتا۔ اگر آسمان سے من و سلویٰ نازل نہ ہو تو ایک بھوکا آدمی ریگستان میں سوکھی روٹی کھانے سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ایک نعمت ہوگی۔ سفید ریشمی لباس میں سلمیٰ دریچے سے آتی ہوئی چاندنی کی طرح تھی۔ وہ توازن اور خوش سلیقگی سے چلتی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور شیریں تھی۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ اس طرح جڑتے تھے جس طرح پھولوں کی پنکھڑیوں سے قطرات شبنم ہواؤں کی عزت سے گرتے ہیں۔ لیکن سلمیٰ کا چہرہ اولاً اس کی باطنی تکلیف اور پھر روحانی کیف و سرور کو منعکس کرتا ہے، جس کا اظہار الفاظ نہیں کر سکتے۔ سلمیٰ کا حزن کلاسیکی نہیں تھا، یہ ایک الہامی خواب کی طرح تھا جس کی پیمائش گرفت یا نقالی مصور کے برش یا سنگ تراش کے آلے کے حصار سے باہر تھا۔ سلمیٰ کا حزن اس کے سنہرے بالوں میں نہیں بلکہ اس کی پاکیزگی اور صفائی میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہیں بلکہ ان آنکھوں سے پھوٹتی ہوئی کرنوں میں تھا۔ اس کے سرخ ہونٹوں میں نہیں بلکہ اس کی باتوں کی مٹھاس میں تھا۔ اس کی سفید چکنی گردن میں نہیں بلکہ اس کی ہلکی خمیدگی میں تھا، اور نہ ہی اس کی مکمل تصویر میں بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان روشن مشعل کی مانند اس کی روحانی پاکیزگی میں تھا۔ اس کا حسن شاعری کا جیسے ایک تحفہ تھا، لیکن شعرا مغموم ہوا کرتے ہیں، خواہ اس کی روح کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ آنسوؤں میں محصور ہوتے ہیں۔ سلمیٰ باتونی ہونے کے بجائے سنجیدہ اور مدبرہ تھی۔ اس کی خاموشی ایک طرح کی موسیقی تھی جو کسی کو خواب و خیال کی دنیا میں لے جائے، اپنے دل کی دھڑکن سننے کی اہلیت بخشے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے فکر و احساس کے سائے کو روشن کر دے۔ اپنی زندگی میں اس نے شدید غم کا لبادہ اوڑھ لیا تھا جس نے غیر دانستہ طور پر اس کے حسن اور وقار کو بڑھا دیا تھا۔ جس طرح پھولوں کا ایک درخت صبح کے کوہرے میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آتا ہے، غم نے اس کی روح کو مجھ سے جوڑ دیا تھا، جیسے ہر ایک نے ایک دوسرے کے چہرے پر دل کے احساس اور پوشیدہ آواز کی گونج کو پرکھ لیا ہو۔ خدا نے دو جسموں کو ایک ہی میں بنایا ہے، اس لیے مفارقت وجہ اذیت کے علاوہ کچھ نہ ہوگی۔ مغموم روح راحت یاب ہوتی ہے جب ہم نوا روح سے ملن ہوتا ہے، جس طرح ایک ناواقف انسان دوسرے اجنبی شخص کو اجنبی شہر میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دونوں وفور محبت میں باہم مل جاتے ہیں۔ دل جو غموں کے ذریعے مل جاتے ہیں فتح و مسرت سے الگ نہیں ہوتے۔ محبت جو آنسوؤں سے دھل کر صاف و شفاف ہو جاتی ہے ہمیشہ خوبصورت اور خالص رہتی ہے، بلکہ قائم و دائم رہتی ہے۔ دوستو، آپ سن رہے تھے خلیل جبران کے ناول دی بروکن ونگز کا اردو ترجمہ۔ ناول کے بقیہ حصے کے لیے اگلی پوسٹ ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔